بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج 25 دسمبر ہے۔ دنیا بھر میں کرسمس کے تہوار کو بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے کرسمس کی تیاریاں جو ہیں وہ چل رہی تھیں، ہم مختلف چینلز پہ اور جہاں جہاں سے ہمیں خبریں موصول ہو رہی تھیں وہ پتہ چل رہا ہے، تصاویر ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بھرپور طریقے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور آج پوری دنیا میں کرسمس کے تہوار کو منایا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی مسیحی برادری بڑی آزادی کے ساتھ اور بڑے ایک جوش و جذبے کے ساتھ کرسمس کے تہوار کو منا رہی ہے۔ دنیا بھر میں اور پاکستان میں جہاں جہاں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو اردو بولتے ہیں اور جو اردو سمجھتے ہیں، ان سب کو ہماری طرف سے کرسمس کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان خوشیوں میں مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ خوشیاں بانٹیں۔ اور صرف آج 25 دسمبر کے دن، کرسمس کے دن کے ساتھ ایک اور بھی بڑا دن ہے جو ہر پاکستانی ہے اس کے لیے آج خوشیاں دگنی ہیں۔ آج ہمارے ایک ایسے لیڈر کا آج جنم دن ہے، آج ایک ایسے لیڈر کی ولادت کا دن ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح کا 143واں یوم ولادت ہے اور آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے کس طرح دن رات ایک کر کے اپنی انتھک محنتوں سے پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ ہم بڑا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور یہ کوششیں قائد اعظم محمد علی جناح کی تھیں۔ آج ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کس قدر پریشانی میں وہ سارے مسلمان ہمارے بہن بھائی وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ایک نعمت بنا کے بھیجا جن کی کوششوں سے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا اور آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم وہ قوم ہے جو دوسرے جو مذاہب کے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے بھی سارے تہوار اور ان کو بھی پوری آزادی مہیا کرتے ہیں اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کے لیے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں خصوصی طور پہ بات کریں گے کرسمس کے حوالے سے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کے حوالے سے۔ آئیے چل کے قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کی ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، چل کے وہ دیکھتے ہیں، پھر میں اپنے مہمان سے تعارف کرواؤں۔ سوشل ورکر ہیں اور وکیل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک استاد ہیں اور ہر اس طرح کی ایکٹیویٹی میں جہاں انسانیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے یا انسانیت کے حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو ایک قدم آگے بڑھ کے یہ وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب رانا آصف حبیب صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ فہم بھی اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہمارے وہ لیڈر کہ ہم آج بھی کوئی بھی لیڈر ہمارا کوئی آتا ہے تو ہم اس میں جو سکلز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جو صلاحیتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ قائد والی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جیسا لیڈر مطلب ہمیں دوبارہ اس سرزمین پہ نہیں مل سکا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قائد ایک کیسے لیڈر تھے، ان کی جو مطلب جو صلاحیت تھی لیڈرشپ کے حوالے سے وہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں جہاں اسکول آف لیڈرشپس ہیں وہاں قائد اعظم کو پڑھایا جاتا ہے اور وہ ایک شعر ہے نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو قائد اعظم کی شخصیت جو ہے اس میں لیڈرشپ کی تمام کوالٹیز موجود تھی، کرزما بھی موجود تھا، اس کے اندر فیصلہ سازی بھی موجود تھی، اس کے اندر دور اندیشی بھی موجود تھی، اور ان کے اندر جو سب سے بڑی ان کی
آپ تقاریر دیکھ لیں، ان کی تقاریر مدلل ہوتی تھی، ان کی تقاریر جو تھی وہ عقل کی بنا پہ، ریشنلٹی کی بنا پہ ہوتی تھی، نہ کہ لوگوں پہ الزام تراشی کی بنا پہ. اور کوئی ایسا ان کا بدترین دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کبھی قائد اعظم نے کسی کی تذلیل کی. اور ان کی شخصیت میں آپ دیکھ لیں کہ جو ٹھہراؤ تھا، جو ٹالرنس تھی، جو برداشت تھی، وہ جو ہے وہ بہت پاکستان میں ہمیں آج بھی ہم لوگوں کے رویوں میں تلاش کرتے ہیں. اور قائد اعظم کی شخصیت کے اندر ایک آپ دیکھیں انفرادیت کا پہلو دیکھیں اور اجتماعیت کا پہلو دیکھیں، دونوں کے اندر جو امتزاج اور توازن نظر آتا ہے وہ بہت دنیا کی کم شخصیات کے اندر نظر آتا ہے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے یہ مملکت خودآزاد پاکستان کو نہ صرف وجود میں لایا، بلکہ جو ان کی 11 اگست کی قانون ساز اسمبلی کی اندر تقریر ہے وہ دنیا کی اقلیتوں کے حقوق کا انٹرنیشنل چارٹر ہے. اچھا. ہاں جی، انہوں نے کہا کہ آپ مندروں میں جائیں، مسجدوں میں جائیں، گرجا گھروں میں جائیں، آپ آزاد ملک کے اندر رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آپ دیکھ لیں اقلیتوں کے لیے ایک محفوظ ملک ہے. اور پاکستان حکومت اور پاکستانی عوام ہر اقلیت کے تہوار میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے جو آسانیاں پیدا کر سکتی ہے وہ کرتی ہے اپنے وسائل کے مطابق. اگر آپ دیکھیں کہ ابھی کرسمس کے جو تہوار ہے، ہماری تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز آن گراؤنڈ ہیں، آن فٹ ہیں، ان کے ساتھ ہیں. اور پوری رات میں تو روڈز پہ تھے ہم لوگ، تو آپ بھی شہر میں ٹریول کیا ہوگا. تو اسی طرح پورے پاکستان میں، اور حال ہی میں پاکستان نے جو کرتارپور بارڈر کا جو فیصلہ کیا اور ان مشکل حالات میں ان جغرافیائی تنازعات کو بالا طاق رکھے اور ایک دنیا کو سبق دیا کہ پاکستان وہ ریاست ہے کہ جو قائد اعظم کے اصولوں کے اوپر بلا کسی تفریق کے اوپر، بلا کسی امتیازی سلوک کے تمام تر شہریوں کے ساتھ ایک یکساں سلوک کرتی ہے اور دیگر مصائب کا احترام بھی اتنا ہی کرتی ہے جتنا کہ اسلام کا. بے شک بے شک بے شک. اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انہیں اتنا وقت نہیں ملا. پاکستان جب بنا تو اگر وہ چند سال اور پاکستان مطلب میں رہتے، اس پاکستان بننے کے بعد اگر وہ زندہ رہتے تو شاید پاکستان کا جو اس وقت جو شکل ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، وہ ایک ایسی متفقہ غیر متنازع شخصیت تھے کہ جن کے اوپر قومیتوں سے، زبان سے، تعصب سے بالا تر ہو کے جو ہندوستان کے مسلمان تھے اور دیگر اقلیتوں نے بھروسہ کیا. اگر آپ ان کی پہلی کیبنٹ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک گلدستہ مذاہب کا نظر آئے گا، اور وہ چیزیں بالکل زندگی کو یا قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے. تو جو ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ جتنی ایک انسان کو زندگی میں موقع دیتا ہے، قائد اعظم نے اس سے بہت بڑھ کے کام کیا. بے شک. اپنی ذاتی صحت کو انہوں نے ترجیح نہیں دی، پاکستان کے اجتماعی مفاد کو انہوں نے ترجیح دی. اور یہ ان کے ڈاکٹرز نے بھی لکھا، ان کے جو قریب ترین لوگ تھے ان کے جو، انہوں نے بھی لکھا کہ قائد اعظم نے پاکستان کے لیے جو ایک خواب دیکھا تھا، اگر انہیں اور موقع ملتا تو پاکستان آج دنیا کے نقشے میں ایک، آج بھی پاکستان الحمدللہ 190 ممالک میں اگر دیکھیں تو ایک اپنی انفرادیت رکھتا ہے، لیکن اور مزید مستحکم ہوتا ہے. بے شک بے شک. مگر انشاءاللہ ہم سب مل کے جو قائد اعظم کا خواب تھا اور جس طرح وہ اسے مستقبل میں دیکھنا چاہتے تھے، ہم ایک دن ضرور پاکستان کو ویسا کر کے دکھائیں گے. اور ویسے قائد اعظم مستقبل میں پاکستان کیسا دیکھنا چاہتے تھے یہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس
اور آج ہم 25 دسمبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آج کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں. پاکستان میں بھی یہ تہوار بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اور بڑی آزادی کے ساتھ ہمارے مسیحی برادری میں منایا جا رہا ہے, اور جو مسلمان کمیونٹی ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کے اس تہوار میں اور اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی اس خوشی میں شریک ہیں. ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے. آج ان کا بھی 143واں یوم ولادت ہے. ان کی لیڈرشپ کی جو سکلز تھیں, جو صلاحیتیں تھیں, ان کے حوالے سے ہم نے بات کی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں رانا آصف حبیب صاحب موجود ہیں. رانا صاحب, وقفے سے پہلے ہم ایک یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا مستقبل قائد اعظم محمد علی جناح کیسا دیکھتے تھے, مطلب وہ مستقبل کا پاکستان ان کی نظر میں کیا تھا؟ دیکھیں, قائد اعظم نے جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچا تھا وہ ایک ایسا دنیا میں ایک ملک ہوگا کہ جہاں پر جو ہے جو دنیا کے تمام مسلمان جو ہیں ان کی نہ صرف رہنمائی کرے گا, ان کی نہ صرف قیادت کرے گا, بلکہ تمام اقلیتوں کے لیے بھی محفوظ ترین ملک ہوگا کہ جہاں انہیں اپنے مذہبی آزادیاں ہوں گی, جہاں انہیں اپنے تہوار منانے کی آزادیاں ہوں گی, اور جہاں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا امتیازی سلوک نہیں رکھا جائے گا. یہ قائد اعظم کا جو پاکستان تھا وہ سب کے لیے پاکستان تھا. پھر اسی پاکستان کے اندر جو قائد اعظم کا خواب تھا کہ مضبوط معیشت ہوگی اور مضبوط سیاسی نظام ہوگا اور چیزیں عوام تک پہنچیں گی اور عوام کو با اختیار بنایا جائے گا اور عوام کے اختیار کے ذریعے عوام کی حکومت ہوگی. تو یہ قائد اعظم کا, کیونکہ قائد اعظم ایک سیاسی انسان تھے اور ان کی ساری جدوجہد آپ دیکھ لیں, بحیثیت وکیل بھی. سیاست کا کانسیپٹ ان کے نزدیک اور ہمارے آج کے سیاستدان کے نزدیک تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے. بہت زیادہ مختلف. خدمت والی سیاست تھی, یہ بزنس والی سیاست ہے. بالکل جی, وہ سماجی اقدار والی اور سیاسی اقدار والی سیاست تھی, یہ معاشی اقدار والی سیاست. جی ہاں, جی ہاں. اور آج کا سیاستدان جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کر کے اور اپنے اوپر مظلومیت کا ایک لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت جو اپنی ذاتی جائیدادیں تھیں, راجہ صاحب محمود آباد نے, حیدرآباد دکن کے نواب نے, نواب آف جونا گڑھ نے, آپ دیکھیں انہوں نے اپنی, نواب آف کلات کی دیکھیں, انہوں نے اپنی ذاتی جائیدادیں جو ہیں اس ملک پہ قربان کر دی. اپنی سلطنتیں جو ہیں وہ انہوں نے کہا یہ آج سے پاکستان کا حصہ ہے اور اب بادشاہی چھوڑ دی, عیش و آرام چھوڑ دیا اور پاکستان میں آنا انہوں نے سمجھا. یو پی کے, بہار کے, لکھنؤ کے لوگوں نے وہاں کی چیزوں کو چھوڑا. ایسٹ پنجاب کی ہجرت اگر آپ دیکھیں ہجرت تو دنیا میں بڑی قربانی ہے. جو ایسٹ پنجاب کے لوگوں نے, مشرقی پنجاب کے لوگوں نے ایک ہجرت کی, قائد اعظم کی کال پہ لبیک کہا, تو ان میں سے آدھے گھر والے پہنچے, آدھے نہیں بھی پہنچے. بالکل. تو یہ ایک اپنی جو قائد اعظم تھی, اور کہتے ہیں کہ لیڈر ایک اپنے ہی مسٹ کم ود کلین ہینڈ. تو وہ کیونکہ شفافیت تھی ان کے اندر, تو لوگوں کی کمٹمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی. لوگ شاید تعلیم یافتہ نہیں تھے, لیکن وہ قائد اعظم پہ ان کو یقین تھا کہ ہمیں جہاں بھی لے کے جائیں گے وہ ایک ایسی منزل ہوگی کہ جہاں ہم, اور آج کے بھارت کے حالات نے ثابت کر دیا کہ قائد اعظم کا جو کانگریس چھوڑ کے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنا جو تھا وہ ایک انتہائی مدبرانہ اور صدیوں پہ مبنی فیصلہ تھا. آج اگر بھارت میں نسل کشی کا نظام دیکھ لیں, آج اگر بھارت کی قانونی جو ان کی تنزلی دیکھ لیں, وہ ثابت کر رہی ہے کہ قائد اعظم نے اس وقت جو دو قومی نظریے کی بات کی تھی, آج جو بھارت میں رہنے والے مسلمان ہیں شاید وہ آج یہ سوچ رہے ہوں کہ پاکستان کے قیام میں ہم بھی وہیں ہوتے. بے شک بے شک بے شک ایسا ہی ہے. اور جو بھارتی مسلمان ہیں وہ اس وقت یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کاش ہمارے جو فور فادرز ہیں, جو ہمارے بڑے جو بزرگ تھے, انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہوتا اور وہ پاکستان کی طرف ہجرت کر کے جا چکے ہوتے, یا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی, امتیاز ہے آپ کے ساتھ. سب سے پہلے تو آج بہت بڑا دن ہے, پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور واقعی ہمارا قائد اور ہمارا پاکستان اور ان کا احسان تو باخدا احسان ہے.
بعد میں گڑبڑ لوگوں نے کرتی ہوئی ایک الگ بات ہے. اور فہیم بھائی میں یہ بات آج پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, میں اس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے والد صاحب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ہر جلسے میں پیش ہوا کرتے تھے, اور انہی کے دور کے تھے. تو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے قائد اعظم کا احسان. اور بتائیے نا آپ کے والد صاحب کیا بتایا کرتے تھے, کوئی ایسی خاص بات آپ کو بچپن سے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں؟ یہ بتایا کرتے تھے پاکستان بنانے میں انہوں نے کبھی بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی, اپنی صحت, اپنی جان, اپنی مال, اپنی آرام. تو اس طریقے سے ریاستیں بنا کرتی ہیں, پاکستان ملک بنا کرتا ہے. اور فہیم بھائی سب سے خاص بات جو کرنا چاہتا ہوں, بہت شاندار پریڈ ہو رہی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار میں, بہت عقیدت کے اظہار ہو رہا ہے. مگر خدا کے واسطے ہمارے قائد محمد علی جناح کے شہر کو صاف ستھرا تو کرو, تاکہ دنیا کو ہم بتائیں کہ واقعی ہم اپنے قائد سے بھی, اپنے ملک سے بھی, اپنے شہر سے بھی پیار کرتے ہیں. قائد اعظم نے تو بہت بڑا احسان کیا, اتنا پیارا سا ملک ہمیں دے دیا, تمام خزانوں سے بھرا ہوا, مگر بعد میں جو ہوا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے, پاکستان کو اپنی مادر وطن سمجھے, ماں سمجھے, اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے جو ہے کاوشوں کو, اور ہمارے ہزاروں لاکھوں شہیدوں کی جو خون ہے اس کو ہم سلوک پیش کریں. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد, زندہ باد. بہت شکریہ امتیاز صاحب, آپ نے کال کیا. کسی بزرگ سے اگر پوچھا جائے نا, جس نے یہ منظر پاکستان پارٹیشن والا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور یہ ساری جو موومنٹ تھی وہ اگر کسی نے دیکھی ہے, ایسے بڑے جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے وہ بزرگ بڑے نایاب ہوتے جا رہے ہیں, کم ہوتے جا رہے ہیں, تو ان کی آنکھوں میں نا آنسو آ جاتے ہیں. انہیں وہ وقت یاد آتے ہیں کہ جب انہوں نے اس ملک کے حصول کے لیے کس طرح اپنوں کی, اپنے پیاروں اور عزیزوں کی جانیں قربان کی, کس طرح کتنی پریشانیاں انہیں اٹھانی پڑی. وہ اپنے گھر بار, جائیدادیں, حویلیاں, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے پاکستان کا رخ کیا, یہ سوچے بغیر کہ ان کے گھر میں خواتین کتنی ہیں, ان کے ساتھ بچے چھوٹے کتنے ہیں, سارا موسم کیسا ہے, سب کچھ بھول کے انہوں نے پاکستان کا رخ کیا. یہ محبت, اور پھر پاکستان بننے کے بعد ان کا جو جذبہ تھا وہ بھی قابل ذکر اور قابل تعریف ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید اس حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں کرسمس کے حوالے سے. دنیا بھر میں کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے. ابھی پروگرام کے اگلے حصے میں ہم مزید اس پہ بات کریں گے, اور وقفے سے پہلے ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آج کا دن, ان کا جنم دن, ہر پاکستانی کے لیے ایک بڑا خوشی کا دن ہے اور بڑے فخر کا دن ہے کہ یہاں پہ ایک اتنے عظیم جو لیڈر ہیں, وہ ایک قائد ہمارے وہ پیدا ہوئے, جن کی کوششیں اور انتھک محنتوں کی وجہ سے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ آصف حبیب صاحب موجود ہیں. سر, اسی حوالے سے ایک سوال اور ہے. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک گریٹ لیڈرشپ کے حوالے سے جو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح میں نظر آئی, اور لیڈرشپ کا ہمارے ہاں فقدان ہی رہا ہے ہمیشہ سے. پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بات کی کہ وہ مستقبل میں کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے. بزرگوں کے حوالے سے, پارٹیشن کے حوالے سے جو لاکھوں لوگوں کی جو قربانیاں ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا ذکر کریں گے. اور خاص طور پہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آج کے دور میں وہ کیا چیز مسنگ نظر آتی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دیکھنا چاہتے تھے؟ دیکھیے, قائد اعظم دیکھنا چاہتے تھے گڈ گورننس, یعنی اس طرح کا طرز حکمرانی جس میں عوام کی شراکت بھی ہو, عوام کی شمولیت بھی ہو, اور وہ شفافیت پہ مبنی ہو. بدقسمتی سے ہم کرپشن کی اس دلدل میں دھس چکے ہیں کہ جو پاکستان کو دیمک کی طرح کھائی جا رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان آپ دیکھ لیں ہر تقریر میں اپنی کہتے ہیں, اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں, اور حکومت بھی کوشش کر رہی ہے, لیکن جب تک حکومت کا ساتھ ہر طبقہ زندگی سے, ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں دیں گے, اور اس کو ایک لعنت نہیں سمجھیں گے, اس کو ایک جرم نہیں سمجھیں گے, اس کو ایک بددیانتی نہیں سمجھیں گے, اور نیک نیتی سے, خود احتسابی کے عمل سے
نہیں گزریں گے تو قائد اعظم کا جو خواب ہے ایک نگرانی کا، جو گڈ گورننس کا جو خواب تھا، کہ جو وہ ان کی سپیچ ہے بیوروکریٹ سے اگر آپ سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ یو آر دا سرونٹ آف پیپل آف پاکستان، آپ پاکستان لوگوں کے خادم ہیں، آپ نے ہر طرح کے دباؤ سے بالا تر ہو کے عوام الناس کی خدمت کرنی ہے، آپ نے کرپشن سے پاک ایک ایسے معاشرے کو جنم دینا ہے کہ جہاں لوگوں کا پیسہ لوگوں پہ خرچ ہو، جہاں لوگوں کی ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ تو یہ جو گڈ گورننس ہے یہ ہمیں سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہوگا، تاکہ گورننس کے نظام کو جب تک ہم بہتر نہیں بنائیں گے ہم قائد اعظم کے اقوال کو چھاپ سکتے ہیں کتابوں میں، ان کی تصاویر ہر دفتر میں لگا سکتے ہیں، ان کے نام پہ لائبریریاں بنا سکتے ہیں، یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں، لیکن جو گڈ گورننس کا خواب تھا، جو گورننس اچھی ہوتی ہے تو ملک آگے جاتا ہے، جب کرپشن نہیں ہوتی تو وہ پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور ویسے بھی لوگوں کے اندر جو ایک مراعات یافتہ طبقے میں اور ایک عام آدمی میں جو فرق ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ ہاں، بے شک لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے سازگار ماحول ملتا ہے تو یوتھ ترقی کرتا ہے، یوتھ ترقی کرتا ہے تو انسٹیٹیوشن مضبوط ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشن مضبوط ہوتے ہیں تو لوگوں کو کسی ڈی آئی جی کے آئی جی کے نام کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، وجہ قانون کا بول بالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نظم و ضبط ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، یہی وہ پھر یونٹی، یہ 3-4 چیزیں جن کے بارے میں قائد نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ میں آپ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں، مطلب اس قسم۔ مگر خیر انشاءاللہ ایک ہم اچھا گمان کرتے ہیں، اچھی امید رکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس راستے پہ آئے گا جس طرح جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ خیر کرسمس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، خوشی کا دن ہے، پوری دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور مسیحی برادری جو ہے اس وقت جتنے بھی مالز ہیں ہمارے وہ سارے سجے ہوئے ہیں، کرسمس ٹریز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھے جو ہمارے جو بہن بھائی ہیں، مسیحی بہن بھائی، وہ اس دن کو بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ منا سکیں، اور ہم لوگ جو ہے جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو ہم کرسمس کی جو خوشیاں ہیں ان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ بشپ خادم بھٹو بھی موجود ہیں، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور انہیں بھی مبارکباد دیتے ہیں کرسمس کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ خادم صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو کرسمس۔ جی آپ کا بہت شکریہ، ہمیں یاد ہے اور اپنے پروگرامز میں کرسچن کمیونٹی کی نمائندگی دیتے ہیں، اور میں آپ کے پروگرام میں آتا رہتا ہوں۔ ہم آپ کو خادم صاحب میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے، ہم آپ کو مس کر رہے ہیں یہاں پہ، ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ آپ موجود نہیں یہاں پہ، مگر آپ کو تھوڑی دیر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ رہنا ہوگا، ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ذرا کچھ تازہ ترین خبریں ہیں جو آپ دوستوں تک پہنچانی ہیں۔ دوستوں کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہے 25 دسمبر، اسی حوالے سے اپنے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں۔ رانا آصف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا رانا صاحب، آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے جو ہماری قوم کا ایک بڑا ایک اچھا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ پڑوسی ملک میں جو صورتحال ہے وہ بڑی افسوسناک ہے۔ آپ خود ایک سکول میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہندو بچے ہیں، انہی کے مندر میں وہاں پہ انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ میں خود وزٹ کر چکا ہوں اور میرا کئی دفعہ جانا بھی ہوا ہے وہاں پہ۔ جو ایک بچی وہاں پہ جو ٹیچر ہیں وہ ایک بڑی باپردہ اور نعت خواں ہیں، اور وہ بڑی ایک نیک نیتی کے ساتھ بچوں کو جو ہے وہ پڑھا رہی ہیں، اور وہ بچے، ان کے پیرنٹس وہ کتنے زیادہ خوش ہیں کہ ہمارے بچوں کو ایک تعلیم کی جو ہے نا روشنی یہاں سے مل رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ نے یہ ابھی کرسمس کے حوالے سے کیا کام کیے ہیں؟ کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے کوئی گاڑی بھر کے پھول جو ہیں وہ آپ نے تقسیم کیے ہیں، اتنی
اتنے پھول اکٹھے کہاں سے کر لیا آپ نے؟ ذرا اس بارے میں بات کریں گے. بشپ صاحب لائن پہ آ گئے ہمارے ساتھ. بشپ خادم بھٹو ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے کرسمس کی بہت بہت مبارک. خادم بھائی کرسمس کی مبارک ہو آپ کو بہت زیادہ. وعلیکم السلام. رانا آصف بات کر رہا ہوں. رات بھر ہم آپ جی رانا آصف صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, اور آپ کو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں. اور رانا آصف صاحب میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. ہم کٹھے بہت ہم نے کام کیا انٹرفیس ہارمنی پہ اور کر رہے ہیں, اور انسانیت کی بقا کے لیے خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اور آج کے اس مبارک دن میں آپ لوگ نہ صرف حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا ہم لوگ جو ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, بلکہ جیزس کرائسٹ کی جو خوشیاں ہیں وہ تمام اقوام عالم جو ہے وہ منا رہی ہیں. اور کوئی رنگ و نسل مذہب سے بالا تر ہو کر یہ خدا تعالیٰ نے ہمیں خوشیاں دی ہیں, اور ان خوشیوں کو جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ رہے ہیں. اور انسانیت کا سب سے بڑا درس یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی شریک ہوں جن کو ہم دوسرے مذہب کے جانتے ہیں. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہمیں ہر طرح کی مذہبی آزادی ہے, اور ہم اپنی رسومات جو ہیں وہ بڑی آزادی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو میں سی سی پی او کراچی کے ساتھ میری میٹنگ تھی, تو وہاں پر بھی یہی بات ہو رہی تھی, کیونکہ میں ابھی تقریباً کوئی پچھلے دنوں کوریا میں تھا, تو وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ پاکستان میں تو کرسچنز کے ساتھ جو ہے وہ بڑا برا سلوک کیا جاتا ہے, اور کوئی ایسی یعنی کہ نا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ کیا آپ چرچ کے باہر جو ہے یا کسی کھلی جگہ پر جا کر عبادت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت نہیں کر سکتے. تو میں نے ان کو بولا کہ پاکستان میں ہمیں یہ ہم آزادی کے ساتھ کرتے ہیں عبادات, اور ایون کے روڈ پہ ٹینٹ لگا کے بند کر کے بھی ہم عبادت کرتے ہیں, اور پولیس ہمیں پروٹیکشن دیتی ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے جہاں پر مذہبی آزادی ہے. انڈیا میں سر جو مسیحی برادری ہے ہماری, ان کا بہت مطلب حصہ ہے تحریک پاکستان میں بھی, بہت کنٹریبیوشن ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو مسیحی برادری ہے اس کا خصوصی طور پہ ہمارے ایجوکیشن کے سیکٹر میں بہت ایک رول ہے, بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہیلتھ کے سیکٹر پہ ان کا بہت کی خدمات میرے خیال پوری دنیا کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو رتفاؤ کی خدمات جو ہیں سنہری حرفوں میں لکھی جائیں گی. بے شک بے شک. دیکھیں فہیم صاحب, جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت صرف 2 شعبوں میں پاکستان کو جو اگر ایجوکیٹ کیا ہے تو وہ کرسچن کمیونٹی کا کردار ہے. بے شک. کیونکہ جب پاکستان میں اسکول تو اس وقت مشنری اداروں نے پاکستانی لوگوں کو پڑھایا اور بلا رنگ و نسل تعصب تعلیم دی. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہم مشنری اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں, ہم مشنری شعبے میں جو ہے گراں قدر خدمات ہیں ہماری. بے شک سر, بے شک. سر آج اس خاص دن پہ میں آپ سے کچھ جاننا چاہتا ہوں. آپ ہمیں جیزس کرائسٹ کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں, جو تعلیمات ہیں انسانیت کے حوالے سے, میں چاہتا ہوں ذرا ان کا ذکر کیا جائے, پیار محبت کے اور بھائی چارے کے حوالے سے. اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ بتائیے. دیکھیں حضور یسوع المسیح نے ہمیشہ جو ہے انسانیت کو اول درجہ دیا ہے, اور انہوں نے مذہب سے بالا تر ہو کے انسانیت کو فروغ دیا اور انسانیت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا. اور انہوں نے ایک ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو دوسرے کو اپنی مانند جانو, اس سے اپنی مانند پیار کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو در حقیقت ہم دوسرے کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں تو اس چیز کا درج نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کو اگنور کر کے اپنے کو بڑا کریں. اور ہمیں یہ تعلیم ہی نہیں دی گئی ہے. ہمارا یعنی کہ جو بائبل مقدس ہے, انجیل مقدس ہے, ہمیں تعلیم ہی نہیں دیتی. اور ہم ہمیشہ جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی خوشیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں, اور جتنے ایونٹ ہوتے ہیں ان میں شریک ہوتا ہوں. رانا صاحب بھی جانتے اور ہم کٹھے انٹرفیس ہارمنی پر بھی کام کرتے ہیں. بھٹو صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن رہتا ہے.
میں ہمیں ہر طرح کی مذہبی آزادی ہے. بالکل صحیح. اچھا آپ کو اس وقت جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں وہ بھی سن رہے ہیں, ان کے لیے خصوصی طور پہ آج کے دن کا کیا پیغام ہے, وہ بھی اب تک چینل کے جانب سے ہم چاہتے ہیں کہ پہنچنا چاہیے. جی اب تک ٹی وی جو ہے یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور ہر سال نہ صرف کرسمس پہ, ایسٹر پہ, بلکہ اسپیشل جو ہے ایونٹ کرتا رہتا ہے. اور جتنے بھی کرسچن نمائندے ہیں, رہنما ہیں, چاہے وہ کسی بھی سیکٹر سے مذہبی ہیں, سماجی ہیں, سیاسی ہیں, وہ ان کو اپنے ٹی وی پہ بلاتے ہیں تاکہ ان سے جو ہے کرسچن کمیونٹی کے متعلق جو ہے گفتگو کی جا سکے. اور میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ بھوش میں جو ہے کرسچن کمیونٹی کے کردار کے لیے بڑا ایک اچھا یعنی کام ہے. اور میں پاکستان کرسچن کمیونٹی کو, تمام پاکستانی قوم کو کرسمس کی خوشیاں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ ڈے جو ہے آج منائی جا رہی ہے, اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ بشپ خادم بھٹو صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور آپ کے جو جذبات ہیں, جو پیار ہے پاکستان کے لیے, باقی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, اور جو مسیحی برادری ہے ان کے لیے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. رانا صاحب, پروگرام کے آخری لمحات ہیں یہ, آپ نے ابھی میں چاہتا ہوں کہ جو رول آپ نے پلے کیا ہے یہ باقی سیکٹرز میں بھی ہونا چاہیے. آپ جتنے بھی جو گرجا گھر ہیں, آپ وہاں پہ پھول لے کے گئے ہیں, ذرا اس بارے میں بتائیے کیا آئیڈیا تھا. ہم نے پہلے ایڈیشنل آئی جی صاحب کے ساتھ جو ہے پہاڑ گنج میں ہم نے ان کے ساتھ ہم نے کیک بھی کاٹا, اور اپنے جو ہمارے مسیحی بھائی تھے ان کو کرسمس کی ہم نے یہ عہد کیا کہ ہر پاکستانی آج اپنے گھر سے نکلے فلاور لے کے, اور وہ پھول جو ہیں وہ مسیحی بھائیوں کو دے تاکہ اس کی خوشبو جو ہے پورے پاکستان میں سال بھر اس سے مہکتا رہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح ہم نے جو ہے کیک کٹنگ سیریمنی سینٹ پیٹرک چرچ میں کی, تمام مذاہب مسالک کے لوگوں کے ساتھ. اسی طرح ہم نے جو سالویشن آرمی کا چرچ ہے وہاں پر کی, رات بھر ہم وہاں تھے. تو یہ ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی اپنے مسالک کے لیول پر آ کے ہر طرح پر ان کی خدمت کرے, نہ صرف قائد اعظم کے اصولوں پر چلے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تقلید کرے. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے, اور آج کے اس خصوصی دن پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے, اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, اور اس پرچم پہ سائے تلے ہم سب ایک ہیں, اور زیادہ یونٹی جو ہے ہم میں پیدا کر دے. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.